بھائی ہونے کے ناطے میں اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے جو لاہور میں رہتا ہے۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف حالات سے گزرتا ہے، لیکن اچانک اس کی بہن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے جو اسے جذباتی طور پر جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی خاندان، محبت اور حالات کے اثرات کو انتہائی حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کرتی ہے۔ میرا نام علی تھا اور میں لاہور شہر میں ایک بڑی کمپنی میں منیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام زویا تھا۔ وہ صرف 19 سال کی تھی اور میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی۔ ہمارے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے میں ہی اپنی بہن اور والدہ کا سہارا تھا۔ میری والدہ گھر میں رہتی تھی اور زویا کی بہت فکر کرتی تھی کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ زویا بہت ہی پیاری اور معصوم لڑکی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور ہمیشہ اپنے اساتذہ کی تعریف سنتی تھی۔ وہ ہر روز صبح کالج جاتی اور شام 5 بجے تک واپس آ جاتی تھی۔ اس کی ایک دوست تھی جس کا نام ناز تھا اور وہ دونوں ہمیشہ ساتھ کالج جاتی تھیں۔ زویا بہت ذمہ دار تھی اور کبھی بھی دیر سے گھر نہیں آتی تھی۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ فوراً فون پر ہمیں بتا دیتی تھی۔ آج کا دن بہت مصروف تھا۔ آفس میں ایک اہم میٹنگ تھی جو شام تک چلی۔ میں نے اپنا موبائل فون سائیڈ میں رکھ دیا تھا کیونکہ میٹنگ کے دوران فون استعمال کرنا منع تھا۔ میٹنگ 3 گھنٹے چلی اور جب ختم ہوئی تو میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے اپنی فائلیں سمیٹیں اور آفس سے باہر نکلا۔ جو ہی میں باہر نکلا تو میری نظر اپنے موبائل کی سکرین پر پڑی۔ وہاں پر گھر کے نمبر سے بے شمار کالز آئی ہوئی تھیں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ضرور کوئی ایمرجنسی ہوگی۔ میں نے فوراً نمبر ملایا تو دوسری طرف اپنی والدہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، علی بیٹا، زویا ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہے۔ والدہ کی آواز میں لرزش تھی اور ان کے آنسوں سے بھیگا لہجہ صاف سنائی دے رہا تھا۔ میں ان کی بات سن کر ایک دم سے فکر مند ہو گیا۔ میں نے اپنی کلائی پر باندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو شام کے 7 بج چکے تھے، جبکہ کالج کے بند ہونے کا وقت تو شام 5 بجے کا تھا۔ زویا اتنی لیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمیشہ شام 5 بجے تک گھر آ جاتی ہے اور اگر دیر ہو جائے تو فوراً فون پر اطلاع کر دیتی ہے۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور پھر والدہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کے موبائل پر ٹرائی کیا؟ والدہ نے کہا کہ بیٹا اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس کی دوست ناز کو کال کر کے پتہ کیا؟ والدہ نے کہا کہ ہاں بیٹا، میں نے ناز کو کال کی تو اس نے کہا کہ زویا آج کالج آئی ہی نہیں۔ میں حیران رہ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زویا نے صبح کہا تھا کہ وہ کالج جا رہی ہے۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور والدہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی میں نے فون بند کر دیا کیونکہ اپنی والدہ کی پریشانی میں ڈوبی آواز میں سے سنی نہیں جا رہی تھی، لیکن زویا کا اتنا لیٹ ہونا میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ آج کل شہر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ ہر روز اخبار میں لڑکیوں کے اغوا اور زیادتی کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ میں نے فوراً آفس سے چھٹی لی اور جلدی سے اپنی جیکٹ پہنتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرا دماغ ہزاروں خدشات میں الجھا ہوا تھا۔ زویا میری اکلوتی بہن تھی جس کی خاطر میں اپنی جان قربان کر سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں پورے راستے یہ دعا کرتا رہا کہ میرے گھر پہنچنے تک زویا گھر پہنچ جائے، لیکن جب میں گھر پہنچا تو والدہ دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے فوراً والدہ سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ابھی زویا کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے اس کے کالج کا رخ کیا۔ شام ہو چکی تھی اور کالج بند ہو چکا تھا، لیکن چوکیدار ابھی موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آج زویا کالج آئی تھی؟
चौकीदार ने कहा कि साहब मुझे याद नहीं, बहुत सी लड़कियां आती जाती हैं। मैं मायूस होकर वहां से निकला। फिर मैंने नाज के घर जाने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंचा तो नाज की वालदा ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे जोया के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि बेटा नाज तो आज कॉलेज गई थी, लेकिन उसने कहा कि जोया नहीं आई थी। मैंने नाज से मिलने की दरख्वास्त की। नाज बाहर आई तो उसके चेहरे पर भी परेशानी के आसार थे। उसने कहा कि भाई मैंने सुबह जोया को फ़ोन किया था तो उसने कहा कि वो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज घर पर ही रहेगी, लेकिन अब उसका फ़ोन बंद है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। अगर जोया घर पर थी तो वो अब कहाँ है। मैंने नाज का शुक्रिया अदा किया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने हर मुमकिन जगह तलाश किया जहाँ जोया जा सकती थी, अस्पताल, मार्केट, पार्क, हर जगह, लेकिन कहीं नहीं मिली। रात को 9 बज चुके थे और अब मुझे पुलिस को इतला करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और जोया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अफसर ने रस्मी सवालात किए और मुझे तसल्ली दी, हम जल्द ही तलाश कर लेंगे, लेकिन उनके अल्फाज मेरे दिल को मुतमिन नहीं कर सके। मैं वहाँ से बाहर निकला, लेकिन मेरा घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और खाली नज़रों से सड़क को घूरने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था कि मैं घर जाकर वालदा को क्या जवाब दूंगा। उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। एक नामालूम नंबर था। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई। उसने कहा कि क्या आप जोया के भाई हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका भाई हूँ। आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं एक ड्राइवर हूँ। मुझे सड़क के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी मिली है। उसके बैग से मुझे ये नंबर मिला है। आप फ़ौरन शादरा के करीब वाली सड़क पर आ जाएं। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन पता नोट किया और वहाँ की तरफ रवाना हो गया। पूरे रास्ते में सिर्फ ये दुआ करता रहा कि वो जोया हो और वो ठीक हो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी है और कुछ लोग उसके गिर्द जमा हैं। मैंने करीब जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये जोया थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। मैंने फ़ौरन जोया को उठाया और एक गुजरती हुई टैक्सी रोकी। मैंने ड्राइवर से कहा कि जल्दी से करीबी अस्पताल चलो। पूरे रास्ते मेरी नज़रें जोया के बेजान चेहरे पर थीं। मैं बार बार खुद से सवाल कर रहा था कि किसने उसके साथ ये जुल्म किया, क्यों किया, मेरी मासूम बहन का क्या कसूर था। अस्पताल पहुंचकर जोया को फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। मैंने फ़ौरन वालदा को फ़ोन किया और बताया कि जोया मिल गई है और हम अस्पताल में हैं। वालदा भी फ़ौरन अस्पताल पहुंच गई। हम दोनों बेचैनी से बाहर इंतज़ार करते रहे। हर लम्हा क़यामत से कम न था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर अफसोस के आसार नुमायां थे। उन्होंने कहा कि जोया के साथ ज़्यादती की गई है। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनकर मेरी और वालदा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सांसें जैसे रुक गईं और वालदा वहीं ज़मीन पर बैठ गईं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और वालदा को उठाया। डॉक्टर ने हमें अंदर जाने की इजाज़त दी। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो जोया खामोशी से बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें खालीपन था, जैसे उसकी रूह निकल चुकी हो। वालदा उसके करीब बैठकर उसका सर सिलहाने लगी, लेकिन जोया ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो बस खामोशी से आंसू बहा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि जोया, मैं हूँ तुम्हारा भाई, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने ये किया। जोया ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से रोती रही। वालदा भी उसके साथ रो रही थी। मैं खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा था। मैंने अपनी बहन की हिफाजत नहीं की, मैं उसे बचा नहीं सका। डॉक्टर ने हमें बाहर बुलाया और कहा कि जोया को अभी बहुत आराम की ज़रूरत है। जिस्मानी चोटें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ज़हनी सदमा बहुत गहरा है, उसे नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत होगी। मैंने फ़ौरन पुलिस को इतला दी। थोड़ी देर में पुलिस अफसरान आ गए और उन्होंने जोया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसने बस अपना सर हिलाकर इनकार किया।
اگلے دن جب زویا کو تھوڑی ہوش آیا تو میں نے اس سے پھر پوچھا۔ اس بار اس نے ایسا سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ کالج جانے کے لیے نکلی تھی کہ راستے میں ایک گاڑی آئی اور کچھ لوگوں نے اسے زبردستی اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے اسے ایک ویران جگہ پر لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا؟ کیا تم انہیں پہچان سکتی ہو؟ زویا نے کہا کہ ہاں، میں ایک کو پہچان سکتی ہوں۔ پولیس نے زویا کا بیان ریکارڈ کیا اور اس کی مدد سے مجرموں کی تلاش شروع کی۔ چند دن میں ایک مجرم پکڑا گیا لیکن باقی فرار ہو گئے۔ پولیس نے کیس عدالت میں پیش کیا اور مقدمہ چلنے لگا، لیکن یہ سفر بہت مشکل تھا۔ ہمارے خاندان میں بھی مسئلہ شروع ہو گیا۔ کچھ رشتہ دار کہنے لگے یہ بات چھپانی چاہیے ورنہ زویا کی شادی نہیں ہوگی۔ کچھ نے تو یہ تک کہا کہ شاید زویا کی اپنی غلطی ہو۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا، لیکن والدہ نے بہت ہمت دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سچ چھپائیں گے نہیں، ہماری بیٹی بے قصور ہے اور ہم انصاف لیں گے۔ جو لوگ ہماری بیٹی کو قصوروار سمجھتے ہیں وہ غلط ہیں۔ زویا کو دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جو پہلے اتنی خوش رہتی تھی اب خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس نے کالج جانا بند کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ میں نے اپنی پوری توجہ زویا کی دیکھ بھال پر لگا دی۔ میں نے اسے بہترین نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ زویا بہتر ہونے لگی۔ وہ دوبارہ بات کرنے لگی۔ ایک دن زویا نے مجھ سے کہا کہ بھائی، میں ہمت نہیں ہار رہی، میں دوبارہ زندگی شروع کروں گی، میں اپنی پڑھائی مکمل کروں گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مقدمہ چلتا رہا اور بالآخر مجرموں کو سزا سنائی گئی۔ یہ ہماری چھوٹی سی جیت تھی لیکن اہم تھی۔ زویا نے عدالت میں بہت ہمت سے گواہی دی تھی۔ آہستہ آہستہ زویا نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کی۔ اس نے کالج واپس جانا شروع کیا۔ ابتدا میں مشکل تھا لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی ڈگری مکمل کی اور اب ایک اسپتال میں کام کرتی ہے۔ زویا نے دوسری لڑکیوں کی مدد کے لیے ایک NGO بھی شروع کیا جو زیادتی کی شکار لڑکیوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ انہیں قانونی مدد، نفسیاتی علاج اور روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ آج جب میں زویا کو دیکھتا ہوں تو فخر محسوس کرتا ہوں۔ اس نے جو صدمہ برداشت کیا وہ بہت بڑا تھا لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی زندگی دوبارہ بنائی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زیادتی کی شکار لڑکیاں قصوروار نہیں ہوتی۔ مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ جرم کرتے ہیں۔ ہمیں ان لڑکیوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ انہیں الزام دینا چاہیے۔